پہلے دور میں جب ملتے تو لوگ کہتے میں نے یہ علم پڑھا ہے، اور آج آپ کسی کو ملنے جائیں تو ڈگریز تو نکال کے نہیں دکھاتا، وہ البم آپ کو دکھاتا ہے، میں نے فلاں کو بھی ملا تھا، پڑھے کیا ہو؟ اور نہیں، پڑھنے کی بات نہیں، یہ میری البم ہے، میں فلاں جگہ پر فلاں شیخ کے ساتھ بھی بیٹھا تھا۔ اور اگر میں آپ کو حدیث بتا دوں اور یہاں نصیحت بھی کر دوں تو پریشان نہ ہوئیے گا۔ حدیث میں آتا ہے من قام بأحد سمعة ورياء، جو کسی کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوا، کسی کا نام لے کے، کسی کے ساتھ سمعة ورياء، شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، قیامت کے دن وہ اللہ کا مجرم ہے۔ یہ سیلفیوں کا شوق پتہ نہیں کس نے پیدا کر دیا، اور آج تو مصیبت یہ بن گئی ہے کہ پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب کوئی ساتھی کہہ دیتا ہے یہ آپ نے سیلفی بنوائی تھی، اور بعض اتنے نادان ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی کو بتائے بغیر اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں، یہ خیانت ہے۔ کوئی کھانا کھا رہا ہے، نو ڈاؤٹ دین کی ترویج کے لیے علماء نے اجازت دی ہے، کھیل کی اجازت نہیں دی۔ یہاں آج میں چھانگا مانگا کھڑا تھا، آج میں کاغان گیا تھا، آج میں وہ ریل کی پٹری پہ کھڑا تھا، نوح کی قوم میں کیسے شرک آیا تھا؟ اسی وجہ سے آیا تھا۔ نہیں، یاد ہونی چاہیے، یادگیری کے لیے اتار رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ پہلے قوم کو شیطان نے وسوسہ یہ ڈالا تھا، تو یہ نیک لوگ تھے، مد، سوا، یغوس، یعوق، نصر، 5 لوگ۔ جہاں بیٹھتے ہو نا ان کی مورتیاں بنا کے وہاں رکھو، یہ دیکھتے رہو گے، نیک لوگ تھے تو نیکی تم میں بھی پیدا ہوگی، نیک یاد رہے گی۔ جب وہ جنریشن فوت ہوگی، نیو جنریشن آئی، شیطان نے کہا وہ تو سجدہ بھی کرتے تھے، سجدہ شروع ہو گیا 100 سال۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین پہ شرک نہیں ہوا 1000 سال، قوم نوح کے اندر شرک شروع ہوا، اور سب سے پہلا شرک یہی تھا کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کے اپنی اپنی جگہ میں رکھی۔ آج نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، شہرت کی حرص، ریاکاری کی حرص کیوں ہے؟ اور میں تو تعجب کرتا ہوں ایسے فیس بکیوں سے بھی۔ یہ حدیث کہتی ہے استعینوا فی قضاء حوائجکم بالکتمان، تم اپنے کام کو پورا کرنا چاہتے ہو تو رب سے چھپا کے مدد مانگو۔ منٹ نہیں ہوتا اس وقت میں فلاں جگہ پہ ہوں، اس وقت میں فلاں جگہ پہ ہوں، ضرورت۔ ان لکل ذی نعمت محسود، حدیث کی نص ہے، چھپا کے کام کرو، ہر نعمت کے حاسد ہوتے ہیں۔ اگر تم نے ذکر اذکار کی پابندی نہیں کی، ہو سکتا ہے فیس بک پہ آپ کو کسی نے دیکھ کے نظر لگا دی، علاج کیا کرو گے مجھے بتائیں؟ علاج کیا کرو گے؟ علاج تو یہ ہے اس کا وضو کرواؤ، غسل کرو، دعائیں پڑھو، اذکار کرو۔ میری چاہت کیوں ہے کہ میں ہر وقت لوگوں کے سامنے رہوں؟ شریعت نے تو قانون یہ بنایا ہے لوگوں کے سامنے نماز پڑھو، ایک نماز کا ثواب ہے۔ حیث لا یراہ الناس، جہاں لوگوں کی نظر نہیں پہنچتی چھپ کے پڑھو گے، وہ ایک نماز 25 گنا اس نماز سے افضل ہے۔ میری یہ خواہش کیوں بن گئی؟ کہ مجھے شہرت کے حرص نے مار دیا۔ اور یہاں میں 2 لفظ آپ کے سینے میں اتارنا چاہتا ہوں، ما صدق عبد تو احب الشہرت، جو شہرت کا حریص ہوتا ہے پوری زندگی سچا مومن نہیں بن سکتا۔ اتقى اللہ عبد فاحب الشہرت، شہرت کا حریص ساری زندگی متقی نہیں بن سکتا۔ اور سلف تو اس کو مصیبت سمجھا کرتے تھے۔ نوجوانوں، اللہ آپ کی جوانی کی حفاظت فرمائے، بہت اچھے ہیں آپ، قوم کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں نوجوانوں سے، کہ آپ کو ریاکاری اور شہرت سے بچاؤ۔ مت شیئر کیا کرو کہ آج میں وہاں ہوں، آج وہاں ہوں۔ صحیح جامع کی روایت سنیے، کان اذا سافر ور بغیرہ، اللہ کے رسول جب سفر کرتے، جب جہاد پہ نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ور بغیرہ فرماتے مشرق کو جانا ہے، چل پہ مشرق کو، پھر راستہ چینج کر لیں۔ کیوں؟ کیا ان کا اللہ پہ توکل نہیں تھا؟ کیا ان سے بڑا بھی کوئی دنیا میں توکل کرنے والا ہے؟ ویسا کیوں کرتے؟ احتیاط یہ امت کو سکھائی ہے۔ آپ کیوں ایسے پہلو پیش کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کے لیے مصائب بن جائیں؟ تو کتنے کیسز دنیا میں آتے ہیں کہ فلاں شخص نے بتایا کہ آج میں فلاں جگہ ہوں گا، مارا گیا۔
نو ڈاؤٹ کہ لکھا ایسے تھا اس کی موت، لیکن احتیاط تو شریعت نے بتائی ہے، اس لیے اپنے آپ کو ایسے پہلوؤں سے بچاؤ جس سے انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔